قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما كفر من أبي هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من جنب الجنة لا دنیا کا غم اور یا آخرت کا غم، اور وہ غم بھی چاہے مرض کا ہو یا مرض کا ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ اچانک شدید بیماری کی جب مبتلا ہو جاتے ہیں اور مرض کا بار بھی ہوتا ہے، کچھ یہ ہوتی ہے کہ میرے باپ میں اگر مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ابھی تو میرے بچے اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے، تو یہ ایک خیال ہوتا ہے طبعی طور پر، اور اس میں انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اسباب کے سامنے نہ ہونے سے طبعی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ عقلاً آدمی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے لیکن طبیعت ضرور متاثر ہو جاتی ہے۔ طبعی خوف سے نبوت بھی مستثنیٰ نہیں ہے، حالانکہ عقلاً ان کو اللہ کی حفاظت پر پورا ایمان ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، جب ان کی عصا اور لاٹھی سانپ اور اللہ بن کے جادوگروں کے سانپ اور بچھوؤں کو نگلنے لگا ان کا عصا، تو اس وقت میں وہ عصا جب اللہ بن کے چلنے لگا تو صرف یہ بھی بھاگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈر کی وجہ سے طبعی خوف سے اس سے بھاگے تو اللہ نے سنا اللہ کا خوف۔ معلوم یہ ہوا کہ طبعی خوف جو ہے یہ کوئی ایمان کے معاملے میں نقص نہیں، تو ایسے وقت میں لیکن ہم لوگوں کی طبیعت اس قدر متاثر بھی ہو جاتی ہے کہ جس میں عقل مغلوب ہونے لگتی ہے اور وہ ہم حد سے تجاوز کر کے ہماری صحت کو جسمانی اور روحانی متاثر کر دیتی ہے، دونوں اعتبار سے۔ جسمانی تو اس اعتبار سے کہ دل میں دھڑکن اور اختلاط اور خوف شروع ہو جاتا ہے، اور غم اور گھبراہٹ سے مرض غالب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا پریشانی اور اس کا چہرہ نگال دیکھ کر بیوی بچے بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ آج کل بھائی ابا جان پتا نہیں کیوں بڑے غمگین نظر آتا، تو اس کا غم ایک لازم ہی نہیں بلکہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اور روحانی صحت یوں متاثر ہوتی ہے کہ وظیفہ اور فکر میں ہر وقت اس کا فکر غالب ہے، جو بال بچوں کا اور بنیادی فکر غالب، اس لیے سکون قلب سے اللہ کا نام بھی نہیں لے پاتا۔ جب تصویر اللہ کہتا ہے تو وہی بچہ ہر شام بچے آتے ہیں یتیم نہ ہو جائے، اور یتیم اور یہی اپنی بیوی کا سامنے آتی، اس کا کیا ہوگا؟ مکان بھی موجود نہیں، کہاں جائیں گے؟ اس قسم کے خیالات سے صحت روحانی اور ایمان اور یقین اور آخرت کا بھی نقصان ہونے لگتا ہے۔ پھر زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اپنے شیخ اور مربی کے پاس بھی جانے سے اسے جب زیادہ غم پہنچ جاتا ہے تو اس کے ارادوں میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، ہمت بھی کمزور ہو جاتی ہے، بس کچھ نہ پوچھیے کہ انسان بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں کبھی ایسی بھی غلطی کرتا ہے آدمی کہ اپنے شیخ کو بھی نہیں بتاتا، سوچتا ہے کہ یہ شاید تقویٰ کے خلاف ہو، توکل کے خلاف ہو، خود ہی دعا کرو، شیخ سے تو ہم نے آخرت کے لیے تعلق کیا ہے تو دنیاوی غم کیا کرو، لیکن یہ اصول کے خلاف اپنے بزرگوں سے دنیا کا غم نہیں کہو، کوئی بنیادی پریشانی ہو تو بھی اپنے بڑوں سے کہو، ان سے دعا کراؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان اثر دعا اجابت دعا الغائب بھی عقیق الغائب، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مدد ضرور ہوتی ہے جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کرو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے ایسی زبان سے مجھ سے دعا کرو جس زبان سے کبھی کوئی خطا نہ ہوئی، ایسی بات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ نے ہم کہاں سے ایسی زبان لائیں جس سے کسی قسم کی کبھی خطا نہ ہوئی، ہم ایسی پاک زبان لائیں کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ دوسروں سے دعا کراؤ، دوسرے کی زبان تمہارے حق میں بالکل کام ہے، یعنی ہم برے حال ہیں لیکن جب ہم دوسرا ہمارے لیے کہے گا تو اس کی زبان ہمارے لیے حق حقوق میں بالکل کام ہے۔ یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جن لوگوں کو یہ غم ہے کہ ہم ناراض گنہگار ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ہم سے ناراض ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، تو وہ اس خیال کی بھی اصلاح کریں کہ اللہ گنہگاروں کی دعا بھی قبول کرواتے ہیں۔ شیطان کی بھی دعا قبول کی ہے، اس سے بڑا کون گنہگار ہو؟ سرکش، کافر، باغی،
ہم لوگ تو گنہگار ہیں، سرکش نہیں ہے الحمدللہ، قاضی نہیں، ناظر ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی قبول کر دی تو اس نے کہا کہ ہمیں قیامت تک کے لیے زندگی دے دو، میں کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ خود بھی دعا کرے اور دعا کرائے گی اپنے اللہ کے مقبول بندوں سے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعائیں کر کی درخواست کریں تو ان کی زبان سے دعا قبول کرتے ہیں، خصوصاً جو اپنے شیخ مربی سے کراتا ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعائیں شیخ میں کیوں ہر دعا شیخ کی دعا کے مقابلے میں کسی کی دعا نہیں صاحب نسبت اللہ کے مقبول بندوں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے جو شخص کسی گناہ کے چھوڑنے کی بار بار توبہ کرتا ہے، توبہ ٹوٹتی ہے، ہمت نہیں پاتی، نفس شیطان کے اس کو دبوچے ہوئے ہیں، غالب ہیں، اس کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم الامت نظر اللہ وحدہ کمالات اشرفیہ میں فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے کی ہمت جسے نہ ہو رہی ہے، غیبت ہے، بدگاہی ہے، کبر ہے، عجب ہے، کوئی بیماری ہو گناہ کی عادت ہوگی، آدمی چاہتا ہے چھوڑنا، عقلاً سمجھتا ہے کہ یہ بات میں نامناسب کرتا ہوں، شہوت سے مغرور ہو جانا، غصے سے مغرور ہو جانا، اپنی بڑائی آ جانا، جو بھی اللہ کی نافرمانی چاہے خدا تعالیٰ کے حقوق میں یا اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق میں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تین کام کرے گا انشاءاللہ تو تقویٰ والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ نمبر ایک خود ہمت کرے، خود ہمت کرے، اگر خود ہمت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، ہمت مرضا مدد خدا کا جملہ سناؤ، تو پہلے خود ہمت کرو، ارادہ کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہمت کو طلب کرو، تو ہو گیا۔ اور تیسرا نسخہ کیا ہے؟ خاندان خدا سے ہمت کی دعائیں کراؤ، اسی لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی ہمت کے مضمون کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے صلی علیہ کی تفسیر فرمائی ہے کہ امداد ہمت و فیضان ہے ہماری صحبت، یعنی صحابہ کو آپ کی دعاؤں سے، آپ کی صحبت سے ہمت عطا ہوگی، آپ کی صحبت کے اندار کا فیضان ان پر پڑے گا تو ان کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں اعمال کی۔ تو جس طریقے سے نبوت کی صحبت سے، نبیوں کی صحبتوں سے عمل کی ہمت صحابہ کو عطا ہوتی ہے، نبوت کے بعد پھر اللہ سبیل نیابت اور یا اللہ کی صحبت سے ہمت عطا ہوتی ہے اور جو کے اندر تعالیٰ کے پیغانے رہ سے اگر کوئی شخص جس طریقے سے نبوت کا آفتاب موجود عالم کے اندر اور نبوت کے سے استغنا کرے اور ان کی صحبت سے استغنا کرے تو اعمال کی ہمت اور اس کو نہیں حاصل ہو سکتی، تربیت اسلامی ہو سکتی۔ اسی طریقے سے نبوت کے بعد جو اولیاء اللہ سے استغنا کرتے ہیں، اہل اللہ کی صحبتوں سے استغنا کرتے ہیں، ان کو گناہوں کے چھوڑنے کی ہمت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور اگر تجربہ کرنا ہو تو دیکھ لو جتنے لوگ کتنا ہی علم ہو لیکن اگر اہل اللہ کی صحبت میں اسے نصیب نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کبھی غصے سے مغرور ہوگا، کبھی شہوت سے مغرور ہوگا، کبر میں عجب میں کہیں نہ کہیں اس کو پریشانی اور مغروریت محسوس ہو جائے گی۔ ہمت پیدا ہوتی ہے اہل ہمت، اسی لیے حکیم الامت مولانا خانجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خود ہمت کرو، ہمت اللہ سے مانگو اور آسان خدا سے، اللہ کے مقبول بندوں سے ہمت کی درخواست۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کہ 1 سال تک میں خانقاہ کے سامنے کھڑا رہا، 1 سال بھر پورا کھڑا، اور اس کے بعد حضرت مجھے ایک نظر دکھا دیں تو مجھے اس سال بھر کھڑے ہونے کا اس سے کوئی غم نہ ہوگا، اور کیا اس کا اس نعمت کی وہ نعمت اس سے کہیں اس مجاہدے سے زیادہ ہے، عزیز طرح زیادہ کہیں گی۔ دیکھو عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اللہ تعالیٰ جن کو قدر کی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو فہم عطا فرماتے ہیں، تو اللہ والوں کی بھی ان کے قلب میں قدر آیا۔ تو میں اکثر کہا تھا کہ دنیا کا غم یا آخرت کا غم، صحت، بیماری، غرضہ، ضرور اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے دعائیں کرو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حیرت ہو جائے گی جس میں آپ مایوسی میں مبتلا ہیں تو بالکل آپ دیکھیں گے کہ نا امیدیوں کے بادل سے امید کا چاند طلوع ہوگا اور چودھری آپ کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ کہاں گئی بیماری، آپ دیکھیں گے کہاں گئی وہ پریشانی، بس دعاؤں میں اللہ نے ایسا رکھا اور یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ سے کی دعاؤں کے ساتھ مسلط پیدا ہو۔
اپنے گھروں سے اور تعلق بڑھائے. اور ایک مایوسی اور ہوتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل تو پاک لوگوں پر ہوتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو کیسے ہوگا؟ ایک اشکال شیطان کی طرف سے وسوسہ ناامیدی کا پیدا ہوتا ہے. شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی تو پاک بندوں پر ہو، ہم جیسے گنہگاروں کو اور ناپاک لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض بیچارے اہل علم بھی کچھ کوتاہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں کیسے اللہ تعالیٰ مجھے امت کی اصلاح کا ذریعہ کیسے بنا سکتا ہے جبکہ میں خود نالائق ہوں، ناپاک و گنہگار ہوں. اور اس حادی کی غلطی کا ضرور مجھ پر کیسے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگا کریں آپ لوگ تو اپنے بنا دیکھا کریں. اس وقت آپ ان کی رحمت پر نظر رکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے. اگر نالائق قدرت گزاری مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کیا اگر نالائق قدرت گزاری ہے خدا، اگر میں نالائق ہوں اور آپ کے فضل کا مستحق نہیں ہوں لیکن آپ قدرت رکھتے ہیں، یہ کھانے آئے بس جانب بڑھائی کہ میری جان سے کانٹوں کو نکال دیں، برے برے اخلاق کے برے برے اعمال کے جو کانٹے گھسے ہوئے ہیں آپ اپنے دست قدرت سے نکالنے پر قادر ہیں، جن کو میں نہیں نکال پاتا بہت عاجز ہے مغلوب ہونے کے آپ کو ڈالیں. اس لیے مولانا رومی بھی دعا کرتے ہیں کہ غالبی پر لازمہ ہے مشتری، آپ کو سارے خریداروں پر غالب ہے اور ساری دنیا کے لوگوں پر سب پر ساری مخلوق پر غالب ہے. غالبی پر لازمہ ہے مشتری، شاید درماندگارہ ہوا خرید. امید ہے کہ آپ ان جیسے عاجزوں کو بھی خریدا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا آفتاب شروع ہوتا ہے. اس کو مولانا رومی نے اس مضمون کو اچھی طریقے سے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگر آپ حضرات یہ دو مثال پیش نظر رکھیں گے تو مرتے دم تک کبھی مایوسی کے بادل آپ پر چھا نہیں سکتے. یہ مضمون ان بادلوں کو، نا امیدی کے بادلوں کو اکھاڑ کر آپ کے دل کے آسمان کو بالکل صاف کر دے گا انشاءاللہ. کبھی مایوسی نہیں ہو سکتی. کیا مضمون ہے؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں دیہات کے لوگ جب بیل اور گائے کا چرانے جاتے ہیں جنگلوں میں تو یہ بیل اور بھینس گوبر کر دیتے ہیں، پیخانہ کرتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے. آفتاب کی شعائیں اللہ کی یہ دنیاوی سورج جو آسمان پر ہے، اس سورج کی شعاؤں سے وہ گوبر جانوروں کا پیخانہ بھینس گائے بیل کا وہ خشک ہو جاتا ہے. اس کو ہم اوکھلا کہتے ہیں. کچھ حصہ اس کا پتلا زمین میں درج ہو جاتا ہے. سیال رقیق حصہ لکوڈ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ تو زمین درج کر لیتی اور جو کثیف حصہ ہے وہ خشک ہو کر اوکھلا بن جاتا ہے. اس کو تندور والے روٹی بنانے والے نان بھائی وہ لے آتے ہیں اور تندور میں اس سے ڈال دیتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے. وہی گوبر ہے جو بدبودار تھا، جو نجس تھا، تندور میں پہنچ کر آفتاب کی شعاؤں کے سطح کو پہننے خشک ہو کر آفتاب کی شعاؤں کی تربیت اور شعاؤں کی عنایت اور لطف کرم نے اس کو ایک دو حصے کر دیے ملا سکتے. رقیق حصہ زمین میں جذب ہو کر میرے زمین کی گرمی سے جذب ہو کر وہ گلاب اور چمبیلی اور سوسن اور ریحان میں پھول اور پیدا کرتا ہے. وہ کھاد بن کر وہیں سے گلاب اور چمبیلی پیدا ہوئے، خوشبودار پھول پیدا ہو. رقیق حصہ اور جو کشید تھا وہ تندور میں آ کر روشن ہو گیا، روٹی پکا رہا. چھان کر دیکھیے تو سرخ ہو رہا ہے، نہ کہیں کھانا بنے گوبر کا نہ بدبو ہے، کل بیماری ہو گئی. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب یہ بنیادی آفتاب دنیا کا سورج جو اللہ کی مخلوق اس کی شعاؤں میں یہ تاثیر ہے تو تعالیٰ کی رحمت کے سورج میں کیا اثر ہوگا کہ تمہارے اخلاق کی نجاست، تمہارے گندے اعمال کی نجاست پر اگر اللہ کی آفتاب خدا تعالیٰ کی رحمت کی سورج کی ایک شعا ایک کرن پڑ جائے تو کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں کیوں خبیثہ راسونی خلق ہے. اے خدا جب خبیث نجاستوں کو جانوروں کے گوبروں پر آپ کی دنیا کی سورج کی شعائیں ایسا خلق و گلاب اور چمیلی کا لباس ادا کرتا ہے تو مجھ سے کوئی ان کا یہ بھی علاقے نہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے پاک بندوں کو کیا کیا مدد ہے اور کیا کیا انعامات نوازش فرمائیں. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں ابدال وہی ہے. ابدال ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ابدال آپ کی مدل سرم ابدال وہ ہے جو تبدیل ہو جائے جس کے اخلاق میں نزیرہ اخلاق میں نزیرہ سے تبدیل ہو جائے. تو میرے شیخ مولانا صاحب دوسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ اور شیخ
مشائخ کا دل یہ اللہ کی سورج، اللہ کے کرم و رحمت کی سورج کا عکس ہوتا ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت جس کی نہیں نظر آ جائے وہ اللہ والوں کے قلوب کا جو ہوتے ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کا کام لیتے ہیں تو مشائخ اور اساتید ارشاد جن سے ہدایت کا کام لیا جاتا ہے ان بزرگوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کی شعاؤں کا سورج بنا دیتے ہیں. جو ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کے قلب کی شعائیں اللہ تعالیٰ کی جس میں حاضری کی تجلیات سے رابطہ رکھتی ہیں. وہ شعائیں آہستہ آہستہ اللہ کے نظیرہ کا عمل اور کر کے متاثر کرتی اثر کرتی اور تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہی وجہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو مغلوب رہتا ہے شہوت سے غضب سے ہر وقت گناہوں میں نماز روزے میں سستی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب وہی اللہ کی صحبت میں رہنے لگتا ہے آنا جانا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات میں تبدیل شروع ہے. اب آنکھیں بھی بچنے لگی، کان بھی بچنے لگے اور نماز میں بھی سستی دور ہو گئی، تلاوت میں مزہ آنے لگا. جو اعمال کی مشکل معلوم ہوتے تھے وہ آسان معلوم ہو گئے. حالات میں انقلاب آتا ہے، دعاؤں میں دل نہیں لگتا تھا، دعاؤں میں آنسو رہتے ہیں، مزہ آتا ہے، سردا پرلطف ہو گیا، تلاوت قرآن میں مزہ آنے لگا. شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا محمد علی منگیری اپنے خلیفہ بہت بڑے عالم تھے منگیر میں، بہار کے علاقے میں ضلع منگیر ہے. تو اپنے خلیفہ سے کہتے ہیں مولانا محمد علی صاحب تلاوت قرآن میں جو مزہ مجھے اللہ کا کہتے ہیں اگر تمہیں ایسا ہو جائے تو جنگل بھاگ جاؤ، کپڑے پھاڑ دو، اتنا مزہ ہے، کپڑے پھاڑ کر بیماری بن جاؤ. اور پھر میں جب پورے آئیں گے جنت سے تو میں کہوں گا کہ بڑی بھی اگر قرآن سننا ہو تو ساتھ بیٹھو، نہیں تو راستہ یہ مزہ ان کو کیوں آیا؟ یہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لطف کیوں آیا؟ کہاں سے آیا؟ شاہ محمد آفاق صاحب کی بیٹیوں کی سب سے آیا. خود فرماتے ہیں یہ شہر آفاق شیریں داستان ہے میرے شاہ محمد آفاق، آپ تو شیریں داستان ہے. بازو ازمن نشانے بے نشان، اس بے نشان سے کچھ پتا بتاؤ کہ اللہ کہاں ملے گا. اپنے شہر کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کچھ بے نشان آپ کا نشان بتا دو. اور سر نہ ہو منتقم راسوختی فرماتے ہیں آپ نے میرا سر نہ ہو منتقم فلسفہ اس کو جلا کے خاک کر دیا ہے اور سینہ نور حق آپ کو افروز کی اور میرے سینے میں اللہ کا نور پیدا کر دیا. اور دن میں کئی دفعے جاتے تھے، کچھ رہنے والوں نے کھانا دیا کہ کیا دوڑے ہر اس وقت اپنے شہر کے پاس حق جانے جاتے ہو، کیا ملتا ہے وہاں؟ تو فرماتے ہیں دن میں 100 بار وہاں جانا مجھے. شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس اللہ کے مقبول بندے کے پاس بار بار جاؤں گا جس کے دوسروں کے سطح میں مجھے اللہ مل رہا ہے. سوچو اگر تمہیں کوئی طلاق مل جائے کسی کے وزیر کی سفارش سے اس کے گھر کا تم طواف کرتے ہو، اس کے جوتوں پر خارش کرتے ہو. اگر تمہاری کوئی شادی کراتے تو اس کے سارے زندگی ممنوع رہتے ہو. اگر تمہارے کوئی مرض شدید ہو کینسر ہو اور مایوس ہو چکے ہو، کوئی معالج کے نسخے سے کسی حکیم سے شفا پا جاؤ تو اس حکیم کے پاس تحفے میں لے کے جاتے ہو اور اس پر ڈانس سے چھڑکتے ہو، کھڑا کرتے ہو. لیکن جس بات کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے اس کی قدر و قیمت تمہاری کیوں نہیں سمجھنا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں تو کئی دفعے جاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دن میں 100 بار وہاں جانا مجھے، دن میں 100 بار وہاں جانا مجھے، اس پہ سودائی کہے یا کوئی دیوانہ مجھے. دیکھو دو شب بدنامی سے ڈرتا ہے، وہ بھی عاشق خام جو آباد میں فکر انجام ہے. میرا عشق شاید ابھی خام اتنا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ملا کہتے ہیں کہ صوفی کہتے ہیں کہ ابھی تصویر کہاں سے آپ نے کفل اکبر الہ آبادی رفیقوں نے رپٹ لکھوائی ہے ڈاکٹر یہ کہانی کہ اکبر نام لیتا ہے پتا تھا اس زمانے میں میرا کھانے میں رپٹ لکھوانے کو. اگر تم اللہ والوں کے پاس جاتے ہو اللہ والے بن رہے ہو، فکر مت کرو کوئی کچھ کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہنسنے والے تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے، یہ ہنسنے والے تم سے دعائیں کرائیں گے. سمجھا؟ نازم آباد میں محکمہ موسمیات تھا، پہلے میں 4 نمبر میں رہتا تھا. ایک بیچارہ 22 سال کا نوجوان بچہ وہاں آفیسر بن کر آیا، لیکن اس کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ ذرا سفاچر تھا اور مسٹر بہت سی بدتمیز قسم کا تھا، اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ تحقیق بلاتا ہے کہ اس سے کہنے لگا کہ آپ دعا کرو، یہ ہمارا افسر ہمیں ہر وقت پریشان رکھتا ہے، میری نماز پر ہنستا ہے، گاڑی پر ہنستا ہے. میں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ مجاہدہ تنظیم کا ہوتا ہے. قرآن پاک کرواتا ہے جو ایمان لائے عمل صالح کرے سید الرحمان اللہ سین تقریب کا داخل ہے، قیامت کو انقریب کر دے گا محبوب اس کو مخلوق میں اللہ تعالیٰ. تو سین کا انتظار کرو، سین آتا ہے قریب کے لیے. سمجھا؟
تو لہٰذا چند مہینے کے بعد اس نے کہا کہ اب اس کو کا لڑکا بیمار ہوا تو اس نے کہا مودی صاحب اب دعا کرو میرے لیے اور میں تمہاری ڈیوٹی ایسے ہونے لگاؤں گا کہ تم تحقیق کی نماز آسانی سے پڑھ سکتے. لہٰذا اس نے کہا کہ میرا اب رات میں ڈیوٹی لگاتا ہے کیونکہ تحقیق کے لیے تو میں جاگتا ہی ہوں. لہٰذا اب میری ڈیوٹی رات میں لگاتا تاکہ میں آسانی سے تحقیق پڑھ سکوں. سبحان اللہ. دیکھا حالات بدل جاتے ہیں. خبرانا نہیں چاہیے. ہاں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے غلام کو دوسرے غلاموں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے غلاموں کو غیر مالک کی نظر کو نہیں دیکھنا چاہیے. جو طاقت والی ذات جس کے قبضے میں زندگی اور موت اور عزت اور ذلت اور غریبی اور امیری اور بیماری اور تندرستی سارے قابل مطلب پر نظر رکھو. ہم وقت ان کو دیکھو ان کو کس بات سے پوچھیں. اگر پھر ساری مخلوق تمہیں چڑھائے ناراض ہو فکر مت کرو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو حضور سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے اور مخلوق کی ناراضگی اور ستانے کا برادری کا اور دفتر والوں کا کوئی فکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مخالفین کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور اگر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو خوش کرنے کے لیے دفتر والوں کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے لگا ڈائریکٹر جنرل صاحب کہیں گے ملا کہاں سے آ گیا یا وہ بیوی کے درد سے داڑھی نہیں رکھتا بیوی کہیں گی کس ملانے سے پہلا پڑا. تو میں سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر جس سے ڈر رہا ہے اور ڈر کر مخلوق سے ڈر کر اپنے خالق کو ناراض ہوگا اللہ اس کو چھوڑ دیتے جاؤ تمہاری مدد آتا ہم نہیں کریں گے. اب تم جس سے ڈر کر ہم کو ناراض کر رہے ہو اسی کے سبق کر دیتے ہیں. تو کیا کوئی غلام اس بیوقوف غلام ہوگا تو اس کو پسند کرے گا کہ میں ایک عاجز غلام کی سبق کر دیا جاؤں. دنیا کے سارے بندے مخلوق عاجز ہیں. اگر ان کے پیٹ میں کینسر ہو جائے تو امریکہ تک سے لینا علاج سے شفا نہیں ہوتی جب تک اللہ نہیں چاہتا. تو جو عاجز ہیں کمزور غلاموں کو خوش کرنے کے لیے اس کے سپرد ہونے کے لیے تیار ہو گیا میں تو میں آپ کا نام ہے کہ اپنے بزرگوں سے دعاؤں کا سلسلہ رکھوں. ایک مرتبہ میرے شیخ مولانا شاہ عبداللہ صاحب بتاتا ہوں دفتر میں ہم لوگ بیٹھے تھے میں بھی بیٹھا ہوں. ایک صاحب کا خط آیا 2 سال سے میں پریشان ہوں کھڑا مقدمے میں اور بہت پریشان ہوں یہ ہوں. تو حضرت نے سنایا کاش کی اور پہلے بھی تھا اب تک کبھی کو نجات پایا. تو دیکھو اپنے شیخ مربی کو تاخیر سے اطلاع کرنے پر حضرت نے اس پر اظہار غم کروایا. غلط سی تھی جنہوں نے فوراً کہا مکہ شریف میں شخص نے کہا کہ یہ غلط سے جڑا ہو گیا ہے کہ حالت سے مجھے نکالنا ہے اور مجھے ہندوستان سعودی حکومت واپس کر دے گی لہٰذا بہت پریشانی ہے میرا کاروبار یہاں فیل ہو جائے گا. حضرت نے سنایا گھبراؤ حضرت نے ملتزم پر میری موجودگی میں دعا کی. میں نے وہ دعا کچھ سنی اور دوسرے دن اس نے کہا تھا کبھی راضی ہو گیا طرف مجھ سے خوش ہو گیا اور کام کر گیا. ایسی دعا نہیں دوستوں بزرگوں کی دعاؤں کو مارو نہیں مسل اپنے بڑوں کو اپنی دنیاوی پریشانی میں بیان کرو جسمانی مرض ہو یا کوئی بھی انشاءاللہ کوئی غم ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہمارا آپ کا بگڑا ہوا حال خالی ہو سکے. آخرت کا ہو یا دنیا گناہ بڑا اس سے بڑا ہو جائے کبھی مایوس ہو. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں جن کی توبہ ٹوٹتی رہتی ہے اور گر گڑا کے معافی مانگتے رہتے ہیں. میں نے آج مشکات کی حدیث دیکھی حضور سناتے ہیں کہ اللہ بخاری کی شرح بھی سنا ہوگا بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو کہ نفس شیطان کے مقابلے میں شکست کھا جاتا ہے اور اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر گرا کر وہ اللہ کو حضور میں روتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی اللہ محبوب رکھتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح میں اللہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس توبہ کے ٹوٹنے میں بھی بعض وقت اس کی عجب اور کبر کی اصلاح ہوتی ہے. اگر کبھی توبہ نہ ٹوٹے تو کیا ہوگا جانتے ہو جس کے اندر تقویٰ کا ناش پیدا ہو رہا ہے تقویٰ کا ناش پیدا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس حکمت کے پیش نظر گناہ کر لیں کہ صاحب کہیں وہ گناہ پیدا ہو جائے لہٰذا گناہ کرو. کسی گناہ میں حکمت کو پیدا کرنا اور سمجھنا یہ ہمارا کام نہیں. یہ ہم کافی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو جائیں گے. اللہ یہ حکمت اللہ کے اختیار ہے. آپ کو ہر وقت گناہ سے بچیں. جیسے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے یہ مرحل ہے اس کو لگا لو اور آگ سے جلنے سے زخم نہیں پڑے گا یا زخم پڑے گا اچھا ہو جائے گا تو کیا آگ میں ہاتھ ڈالو گے.
اپنی طرف سے پوری کوشش کرے. یہ اس مریضوں کا نسخہ ہے, اس مریض کا نسخہ ہے جو توبہ کی شکست سے مایوسی کا ہوتا اور اس کو آئندہ توبہ کی توفیق شیطان چھیننا چاہتا ہے. یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی توبہ کے بار بار ٹوٹنے سے شیطان ان کو توفیق توبہ سے محروم کرنا چاہتا ہے کہ ایسے اللہ کے پاس کیا جاتے ہو جہاں تم بار بار توبہ توڑتے ہو تو شرم نہیں آتی اس کی کس کرتے توبہ توڑ دی اور پھر وہیں جانے والے کے پاس معافی مانگتی ہمارے منہ ہے صاحب دس دفعے کچھ توڑ چکے ہو اپنا توبہ کو نہیں. ایسے وقت میں شیطان سے یہ کہو کہ میں اسی منہ سے کہیں تمہیں شرم نہیں آتی تو شیطان سے کیا کہو میں اسی منہ سے توبہ جاؤں گا اور شرم کو ہاتھ بھی ملاؤں گا اور ان کو روڑوں کے میں بناؤں گا اور اپنی بگڑی کو بھی بناؤں گا. میں نے جو حدیث حضرات کی کہانی پڑھی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سناتے ہیں راوی اس کے حضرت مقبول ہیں. مقبول مین کاف آئے پتی اور واؤ نام یہ تابعی ہیں دلیل القدر تابعی اور سودانی تھے سودان کے رہنے والے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں کہ 4 عالم امام زہری فرماتے ہیں 4 عالم اپنے وقت میں ہیں بہت زبردست. اور ایک ابن مسیب مدینہ شریف میں, صحابی کوفے کے اندر, حسن بصری بصرے میں اور مقبول شام میں. یہ شام کے مفتی بھی تھے جو ان کی روایت میں پیش کر رہا ہوں. ان کا معمول رکھتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام زہری کی روایت سے کہ یہ مفتی شام تھے حضرت مقبول اور جب فتویٰ دیتے تھے تو فتویٰ سے قبل اس جملے کو پڑھتے تھے تب فتویٰ کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی اس کو پڑھے بغیر کبھی فتویٰ نہیں کیا. اب اس کے کمالات و کرامات میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کے خزانے پر ہاتھ مارتے ہیں. آج لمبا ہاتھ کھلا والا انشاءاللہ. اس میں کیا کیا خزانے ہیں وہ میں حدیث اسی لیے میں اصل کتاب کی کیونکہ روایت میں بات کوئی ہو سکتی ہے مزہ بھی اتنا نہیں آتا جو خاص الفاظ ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ تابعی ہیں اور ان کے استاد کون ہیں حضرت ابو ہریرہ. جس وقت حضرت ابو ہریرہ مدینہ شریف وہاں رہے تھے 800 تابعی کو پڑھا 800 تابعی ان کے درسگاہ اسی شاگردوں میں یہ بھی ہے حضرت مقبول جو مفتی شام کو اگر فتویٰ نہیں دیتے تھے جب تک لاہور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ. اے ابو ہریرہ تم کثرت سے اس کو کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی حضور کا حکم حضرت ابو ہریرہ سے پڑھا اور کثرت سے پڑھنے کو پڑھا. لا حول کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نقصان دنیا کے نقصان یا آخرت کے نقصان سے بچ نہیں سکتے, یعنی گناہوں سے نہیں بچ سکتے. بلا قوت اور نہ نفع کی باتیں چاہے دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں نہیں حاصل کر سکتے. لا حول کا ترجمہ ملا علی قاری کیا کر رہے ہیں نہ تو دنیاوی نقصان سے بچ سکتے ہیں نہ آخرت کے نقصان سے بچ سکتے ہیں. لا حول کا ترجمہ یہ ہو گیا بلا قوت اور نہ دنیاوی نفع حاصل کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے اور نہ آخرت کی نفع حاصل کرنے کی طاقت ہے الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ پانی اسی طرح بہتا ہے جہاں نیچا ہوتا ہے, زمین نیچی ہوتی ہے تو بندہ اپنے کو نیچا کر دیا, جن کی عقل کو ختم کر دیا, اپنے ارادے اور اپنی عقل و ذہن کی ڈھال رکھ دی اور اللہ میاں سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ میاں میں بہت کمزور ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, آپ کی مدد کر رہا ہے. تو حضرت فرماتے تھے ہر خدا بستی اللہ کی رحمت بستی کی طرف پانی ہمیشہ پست زمین کی طرف نیچی زمین کی طرف بہتا ہے. اللہ کی رحمت اس بندے کو گود میں لینے کی جو اپنے کو پست کر دے حقیر کر دے اللہ کے سامنے اپنی ایک طاقت اثر کو ختم کر دے. کتنا اقرار جس میں کیا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی نہ نقصان سے بچنے کی نہ نفع حاصل کرنے کی. اللہ باللہ حضور فرماتے ہیں حقیق نہ اللہ باللہ کی شرح اللہ علیہ قاری فرماتے ہیں ہے بھی حفظ سے ہی وہ قدرت ہی, یعنی اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی قدرت سے ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے نفع حاصل کر سکتے ہیں. اللہ باللہ کا کیا شرح تھی کہ حفظ سے ہی وہ پھر قدرت ہی کہ حفظ سے ہی وہ قدرت ہی. اللہ اپنی حفاظت ہم سب کو عطا کر دے اور اللہ اپنی یہ قدرت ہم سب کو مقدر کر دے جس سے ہماری دنیاوی نقصانات بھی اور آخرت کے نقصانات سے حفاظت فرمائے اور دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدوں کو اللہ ہمارے لیے اس کا انتظام فرمائے اپنی رحمت سے. حضور فرماتے ہیں فإنها من كنز الجنة, یہ لا حول ولا قوت جو میں تم کو
کو دے رہا ہوں، امت کو خطاب کر رہے ہیں، یہ امت جان لے کہ میں جنت کا خزانہ دے رہا ہوں۔ حضور کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، یہ وظیفہ، یہ جو وظیفہ ہے یہ کیا ہے؟ فإنها من کنز الجنہ، جنت کا خزانہ ہے۔ ولا منجا من اللہ الا الیہ، اور یہ بھی کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا منجا من اللہ الا الیہ، اور روایت ہے لا منجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ جس کو نہ یاد ہو وہاں لکھا ہوا ہے، وہ ختم خواجگان کشت ہے، اس میں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا منجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر جو اس کو پڑھے گا کہ ہمارا کہیں ٹھکانا نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف، لا حول ولا قوت الا باللہ کا تو ترجمہ سمجھ لیا آپ نے، اچھا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی لا مہربا ولا مخلص، ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے، نہ کہیں خلاصی پا سکتے ہیں، کسی غم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں مگر من اللہ، یعنی اللہ کے غضب اور اللہ کی سزا سے بچ کر کہیں بھاگنا چاہیں تو نہیں بھاگ سکتے۔ لا مہربا، حرب آیا ہو نسل شروع چاہتا ہے بھاگنے کی جگہ، الحرب الحروب، حروب ہے بھاگنا، چھٹی ہے چشمی ہے، ہاں، تو یہ لا مہربا ولا مخلصا، یعنی بھاگنے کی جگہ اور خلاصی پانے کی جگہ کہیں نہیں ہے، اس سے من سخط ہی و عقوبت ہی، اللہ کی غصے سے اور اللہ کی سزا سے بندہ بھاگ نہیں سکتا کہیں بھی، الا الیہ، مگر اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو راضی کرے اور اس کی رحمت کے پاس بھاگ کر جائے توبہ کے ذریعے سے، توبہ کے دروازے سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ تو کیا انعام ملے گا اس کو جو اس کو پڑھے گا؟ کشف اللہ کھول دے گا اس کے لیے 70 دروازے نقصانات کے، 70 دروازوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دفع کرے گا۔ کشف اللہ وہ انہو ہے، یعنی اس سے اللہ ہٹا دے گا 70 قسم کی مصیبتیں، 70 بلاؤں کو اللہ دور کر دے گا، اور سب سے ادنا کم کیا ہے اس میں؟ جو اس میں سے بڑے بڑے بلا دور کرے گا، اور جو سب سے کم اس کا ہے ادنا، ہاں ادنا ہو، اقل ضرور پیمانہ جس سے، یعنی کیا ہے؟ الفقر، یعنی کمی بس کی لوگ ہے، آج مالدار بننے کا نسخہ ہی مل گیا، کمی دستی دور کرنے کا بھی نسخہ، کمی دستی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کہیں کہ جتنے مالدار نہیں ان کو لاہور جی کہا تھا، یہ کیسے مالدار ہو گئے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان سے بڑھ کر آپ کہیں تندرست نہیں پائیں گے۔ آپ جس مالدار کو جا کے دیکھیں سب مقبول ملیں گے آپ کو، چاہے 10 فیکٹری چل رہی ہوگی اور 10 کروڑ کے کاروبار ہے تو کم سے کم 20 کروڑ کے مقبول ملیں گے آپ کو۔ اور جو مال کا حاصل ہے، سکون قلب و سرور قلب ہے، وہ برحواس و مقبوض الحواس و پریشان ہیں، ان کو سکون بھی نہیں ملے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تندرستی دور فرمائیں گے، یعنی سکون قلب سے روزی عطا فرمائیں گے، روزی بھی ملے گی سکون قلب کے ساتھ ملے گی۔ اور اگر سکون قلب نہیں، لاکھ کروڑ پتی بنے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مالدار صاحب نیند نہیں آتی تھی اور اندھے پر آٹھے کو مسلم اڑا کر لسی پیتے تھے، نیند آ جائے، اسور کا چھلکا، اور پھر ویڈیو بنائے تھی 5 نمبر کی نیند تھی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بیچارہ مزدور علاج اٹھاتے ہاپتا ہوا تھک کر آیا، اور اس کے فٹ پاتھ پر کمرے کے سامنے ذرا گرم تھا، تھوڑی دھوپ تھوڑی چھاؤں، اس میں موٹی موٹی 2 روٹی کھائی اور پیاز کی چٹنی سے، گوشت بھی نہیں تھا، اور وہیں سو گیا علاج اس کے اوپر نیچے، کوئی فرش نہیں، کوئی دری نہیں، کوئی چٹائی نہیں، اور پتھر بھی اونچا نیچا تھا اس کے فٹ پاتھ کے بعد، سمجھا نہیں؟ تو اس پر کھراٹے مارا جب ناپ اس جگہ تو اس نے کہا اس کو میں تو واقعی خرم ہوں گی، تو بھائی یہ خر تو میں تو بجاتا تھا سنا، تو میں تو نیند نہ سے لگا رہا ہوں، یہ تو کہہ رہا ہے انا محبوب ہے اس کی نظر، یہ بڑھیا مزے ہے۔ اس نے کہا کاش کہ ہم کو بھی ایسی نہیں آتی۔ تو یہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے رزق میں برکت ہوتا ہو جائے۔ یہ مفتی صاحب کو ریاست پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رزق میں برکت سے محروم ہوتے ہیں نافرمان، اگر سے لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو، ان کو مالدار مت کہو کیونکہ ان کا رزق بے برکت ہوتا ہے، اور غریب کی تھوڑی روزی میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، اس لیے یہ مالدار ہے۔ یہ ہے کیوں خود فرمایا اپنا قصہ کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوا بجول مقاصد، اور میں نے 10-12 آنے کی دوا استعمال کی اور میں اچھا ہو گیا، اور میرا دوست ایک رئیس تھا مالدار، امریکہ گیا اور اس نے 40,000 روپیہ خرچہ کیا، آج سے 30 برس پہلے کا قصہ، 40,000 اس وقت میں 1.5 لاکھ روپیہ ہوا، اور اس کے بعد جب کتاب ملنے گئے تو اسے پرسوں ذرانی حضرت اوپر آ جاؤ، کیا بات ہے کہ گھٹنوں میں بات ہے، تم تو امریکہ گئے، تم کا کچھ فائدہ نہیں، اس کے ساتھ بنایا کہ ہنسے، اور میں دیکھوں میرے تو باہر آنے کی دوا سے فائدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ
کہ اس کو راضی کرنے والوں کو تھوڑی سی دوا سے شفا، تھوڑے سے معمولی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو سکون دے دیتا ہے. ہاں ہر طرف سے اس کی مدد آتی ہے. ڈاکٹر کی کھوپڑی بھی صحیح دوا ڈال دیتے ہیں، صحیح تشخیص ہے اس کو بھی. ورنہ اگر اللہ کو ناراض کرتا ہے نا 1,00,000 روپیہ دے ڈاکٹر کو خوش کرنے کے لیے، اسپیشلسٹ ہے، لیکن کھوپڑی میں اللہ تعالیٰ نے حماقت مسلط کر رکھا قہر الہی سے. وہ غلط دوا استعمال کرتا ہے، اور اگر دوا نے صحیح کیا تو دوا کا روح بھی اللہ کے بدل دیتے ہیں. بادام کا تیل کیا خشکی دور کرنے کے لیے خشکی بہا دیتی، سکنجیوی کیا سفرا پیسنے کے لیے سفرا باہر تھا، ہر خزاں سے سفرا حضور اور روزہ میں بادام اور خشکی بھی نہ ہو. ہمارا بھی فرماتے ہیں اے دوستوں اگر خدا کو ناراض کر دو گے تو یاد رکھو روزہ میں بادام خشکی پیدا کرے گا، سکنجیوی سفرا باہر شروع کر دے گا. نگاہ خدا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سادہ جہاں بدلا. تو مولانا ملا علی قاری فرماتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے لا محربا ولا مفرسا، کہیں بھاگنے کی جگہ نہ پاؤ گے. اللہ کے غضب و ناراضگی اور سزا سے بچ نہیں سکتے ہو مگر مگر اللہ کی طرف اگر رجوع کر لو، توبہ کر کے جاؤ تو اللہ کی رضا اور رحمت سے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ رجوع فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 70 بیماریاں 70 بلا سے نجات پاؤ گے، جس میں اللہ بلا تندرستی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ 99 بیماریوں کی شفا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے راوی بھی یہی مطلب یہ کہ کئی مرتبہ اس کو سنا ہو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ دوا 29 اور 30 دان 99 دان 99 کی طبیعت ایسی منسوخ کرنا. اب دیکھو اگر یہ فائدہ سامنے نہ ہو کہ یہاں کوئی دور تھوڑی لگا ہوا، اب پیش پڑھ لیتے دواؤں پڑھ لیتے یا ٹائم پڑھ لیتے. تو عربی کے قواعد کا استعمال طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر وقت مستحضر رہے، سینے میں رکھو کافیہ اور کاغذ پر نہ رکھو، پوری کافیہ سینے میں ہو 9 سینے. 99 بیماریوں کی شفا ہے ایسا رہا. اور سب سے ادنا بیماری کیا ہے؟ الحم، یعنی غم و فکر و پریشانی. کیا مطلب کہ ہم و غم سے بھی اللہ تعالیٰ اچھا کوئی ایسا بیماری کو بتایا اور ہم تو غم و فکر ہے، یہ تو کوئی بیماری نہیں. تو فرماتے ہیں اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم فرمایا اصل میں یہ تسمیتوں جو مسبب ہے اس کی سبب ہے. غم ہی تو سب بیماریوں کی جڑ ہے. جب غم رہے گا تو اعصاب کمزور ہوں گے، تناؤ پیدا ہوگا، بلڈ پریشر بڑھے گا، دل میں رگیں کمزور ہوگی، دماغ میں رکھا ہو سکتی ہے، خالص ہو سکتا ہے. جب جسم کمزور ہو جائے گا تو نزلہ سب گرتا ہے کمزوری پر. تو اللہ علی قاری فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ تسمیت المسبب ہے اس کی سبب کا علاقہ ہے مزاج مسبب ہے. لہٰذا یہ دیکھو ہم کیا ہے یہ غم سبب ہے اختلال اعضاء کا، اور جو ہوا قوتیں کمزور ہو جائیں گے، اعضاء میں خلل آ جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ملا علی قاری فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احساناً فرمایا یونس علیہ السلام کو، سیدنا یونس علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، میں نے ان کو غم سے نجات دے دیا. وكذلك ننجي المؤمنين. تیسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کیا ہے لوگوں میں کیا کہیں اللہ عدم کا اے ابو ہریرہ کیا تجھے میں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے ہے اور جنت کا خزانہ ہے. لوگ بتائیے عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، کیا عرش تک آپ پہنچ سکتے ہیں؟ عرش کے نیچے کا خزانہ جو جنت کی چھت ہے. دیکھو ایک بات اور آپ لوگ سمجھیں، جنت کے اوپر جو چھت ہے وہ عرش ہے. جنت کی چھت کیا ہے؟ عرش. یعنی جنتی جب دیکھ اوپر اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ میاں کا عرش ہی نظر آئے گا، بیچ میں کوئی حجاب اور فاصلہ نہیں. تو یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خزانہ ہے جو عرش کے نیچے ہے، جنت کے اوپر عرش کے نیچے، جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا بندہ. لیکن غار میرے اللہ اور غار میرا رسول کریم، اللہ کریم اس کا رسول کریم. دیکھیے وہ خزانہ آپ کی زمین پر لا کے ڈال دیا، ایک کلمہ ایسا کر دیا جس کے راکٹ کے ذریعے سے آپ اس کے خزانے کو حاصل کر لیں گے. یعنی زمین پر رہتے ہوئے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا وہ خزانہ جنت کا عطا کر دیں گے. بہت کسی نے لکھا ہے وہ خزانہ توفیق کا ہے، یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق ملنے لگے گی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملنے لگے گی، ابھی تو جنت میں جائیں گے، ابھی تو جنت میں جائیں گے. اسی لیے وقنا عذاب النار کی تفسیر کیا ہے کہ اے اللہ ہم کو شہوات سے بچا، گناہوں کے برا گناہوں سے بچا. اصل تو دوزخ یہی ہے، جو شخص گناہ سے نہیں بچتا اور دوزخ میں داخل ہو گیا. مولانا رومی فرماتے ہیں کیوں گرفتار صفات بدشدی، کیوں گرفتار صفات بدشدی،
شخص کی کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا بری عادت میں اللہ کی ناراضگی کے، ہم کو دوزخ ہم آزاد سرمدی، وہ خود دوزخ ہے، وہ خود دوزخ میں نہیں، اس کی ذات خود دوزخ، سب سے پیر تک جلنا، سب سے پیر تک نہ آنکھ چین سے، نہ کان چین سے، نہ ناک چین سے، سارا جسم پریشان، کہیں سکون نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اگر انسان سے لبریش ہو توبہ کی توفیق عطا ہو، توبہ سے اسے بھی محبوب ہو رہا ہے۔ ابھی اندر ہوا تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھا ہے مظاہر حق میں۔ ہاں ایک روایت اور یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اسلم عبدی، یعنی میرا بندہ سرکشی چھوڑ کر کے میرا خاص ہو گیا، مطیع و فرمانبردار ہو گیا، وستسلم یعنی کامل طور پر یہ فرمانبردار ہو گیا، اور اس کی نظر بندوں سے ہٹ گئی اور اپنے ذات سے بھی ہٹ گئی، تمام مخلوق سے ہٹ کر میرا ہو گیا یہ، یعنی اس نے تفویض کر دیا اپنی سارے کائنات کی ضروریات کو بھی اسلحہ ہے، اور وہ اللہ میرے سپرد کر دیا، اس نے اپنی دنیا کو بھی آخرت کو فرمایا کہ 70 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس سے یہ سارا خزانہ مل جائے گا جنت کا، توفیقات کا۔ اور آخر میں ایک چیز آسان بتاتا ہوں، کسی سے 70 دفعہ بھی نہ ہو سکے تو ہے وہی چیز ہے کہ 1 پر 10 کا وعدہ ہے، 7 مرتبہ پڑھو صبح شام۔ حکیم محمد سے حضرت نے عرض کیا تھا کہ میں صراط النبینا 70 دفعہ پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں حرام، تو حضرت نے 7 دفعہ پڑھو، لیکن یہ درجہ بہت نزول کا ہے، اور حضرت چونکہ مصروف تھے، ہم لوگ اتنے مصروف نہیں، تو آج میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پر تقریر کی، اور اس کی وجہ واقعات کرتا ہوں، اور علم نشرح لکا صدقات کی جو صورت ہے اس کے اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم نشرح لکا، کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ حکیم الامت نے بیان قرآن میں فرمایا کہ سینہ کھلنے کا کیا نام ہے، کیا مقصد ہے؟ یعنی میں نے آپ کا سینہ کھول دیا علم سے اور حلم سے۔ در منصور کی روایت صحابی حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت حسن کی روایت سے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اور حلم عطا کر دیتے ہیں، یعنی جس کا سینہ کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی فہم سے عطا کرتے ہیں، اور مخلوق کی تکلیفوں پر تحمل عطا کرتے ہیں۔ 2 چیز عطا ہوتی ہے، وہ سمجھ لیجیے، اللہ جو نبیوں کو عطا کرتا ہے وہی اپنے اولیاء کو بھی ان کے سبقوں کو فہم عطا کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بناتے ہیں تو اس کا سینہ بھی کھولتے ہیں، وہ کیا چیز ادا کرتے ہیں؟ 2 نعمت، علم اور حلم۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی اس کو فہم عطا ہوتی ہے، اور اگر جاہل لوگ اس کو چھیڑتے ہیں، مخالفین اسے ستاتے ہیں، تو ان کو اللہ حلم دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ پٹک رہے ہیں اٹھا کے پٹکے ہوئے۔ اب ایک آدمی کتنا ہی شیخ ہو صوفی ہو، لیکن آپ نے دیکھا کہ لالو کھیت میں سب آلو خریدتے ہیں، اور لالو کے خالو سے لڑ رہا ہے، لالو کھیت میں آلو خریدتے لالو صاحب تھے کوئی وہاں زمیندار، ان کے خالو سے لڑ رہا ہے، اور کچھ کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو مارنا ان کو مارنا، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کا ذہن کیا بنے گا؟ نہیں، دل بگڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ اہل اللہ نے تحمل اور حلم سے کام کیا، ان کا حلم دیکھ کر، ان کی تواضع دیکھ کر کہ محمد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا مٹاتے ہیں اپنے مقبولین کو کہ ان کی تواضع دیکھ کر بڑے بڑے دشمن بھی ان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، ان کی صلاحیت کو دیکھ کر اور ان کا اپنے کو مٹانا اور تواضع دیکھ کر بڑے بڑے سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں کہ واقعی اگر اس کے قلب میں اللہ نہ ہوتا، اگر اس کو تعلق میں اللہ کی دولت نہ ہوتی تو یہ تواضع اور یہ قصد نفسی اور یہ تحمل نہ پیدا ہوتا۔ ان کا حلم ان کے علامت ہے ان کے مقبولیت کی۔ تو حضرت حکیم الامت نے یہ شرح بیان کر دی کہ علم اور حفظ 2 نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے، علم نشرح لکا صدرک، اور اس کی وضانا ان کا وزرت، اور اللہ نے ساری مشقتات کا بوجھ دور فرما دیا، تبلیغ کے تعلق بھی اور دنیاوی جو مسائل اخلاص کا شروع میں بہت پریشانیاں تھیں تمام چیزیں۔ تو یہ میں اب اس کا شان مرود اور شان تقریر بیان کرتا ہوں۔ شان تقریر سے مراد یعنی وجہ تقریر، شان نہیں کہ میری تقریر شاندار ہے۔ دیکھو شان نزول سے مراد وجہ نزول ہے، سبب نزول۔ اب اگر اردو والا بیچارہ جنوں کو آتا اپنی تقریر کو خود ہی شاندار کر دیتے جو کام نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں اردو میں اور عربی میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے فیاض صاحب نے بتایا کہ ایک پاکستانی نے کہا کہ کسی عرب دکان سے کہ انڈا ہے پیسہ لیے ہوئے تھا،
تو اس نے کہا لا، اس نے سمجھا میرا نوٹ مانگ رہا کہ لاؤ نوٹ ہم دے دیں تمہیں اللہ، تو اس نے جلدی سے نوٹ پکڑا دیا، وہ کہہ رہا اللہ اللہ، یہ اس کو نوٹ پکڑا رہا ہے نہیں سمجھ رہا تو مانگ رہا ہے. حالانکہ لا جو ہے اردو میں کہ مانے لاؤ، اور عربی میں لا کے مانے نہ ٹھیک ہے نہ دو. دیکھا آپ نے کیسا جھگڑا ہوا، تو اس لیے سمجھنے کی چیز ہے. تو شان ہے اس کا آج شان غروب یہ ہے کہ ہمارے دادا کے یہاں یعنی حکیم الوقت نمبر اللہ اور قدروں میں کہ خانقاہ خانہ بھون میں ختم خواجگان چشت کا معمول تھا. یہ جو جگہ ہوا ہے ختم خواجگان چشت آپ کے یہ سامنے ہر مسلمان کو رات دن کے جو بورڈ لگا ہے اس سے بغل میں ختم خواجگان چشت. حضرت حکیم الوقت کے زمانے میں وہاں یہ بہا جاتا تھا. حضرت کا پانی پینے کا خالی تھا، شور تھا، نمکین تھا، پینے میں تکلیف ہوتی تھی. اس کی برکت سے حضرت نے فرمایا کہ دعا روزانہ ہوتی تھی، آہستہ آہستہ وہ پانی میٹھا ہو. اسٹیشن نہیں تھا وہاں، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ریلوے اسٹیشن بن گیا. جو مقدمے والے ہوتے تھے ان کو حضرت نام لکھا دیتے تھے، ان کے لیے دعائیں ہوتی تھی. الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وسائل پور فرماتے تھے. اللہ کے نام سے تعلق ہے اس کا تعلق کسی کی بےعزتی یا مقبولیت سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور 70 بلا کا تو آپ کو سن چکے اور 99 بیماریوں کی شفا کو سن چکے بھائی. تو اس کو 360 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا الا اللہ الا الیہ پہلے پڑھا جاتا ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. اس کے بعد پوری سورہ علم نشرح لک صدرک کا اس میں سینہ بھی کھل جاتا ہے. اللہ علم اور حلم عطا کرتے ہیں اور اصلاح بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ دنیاوی مسائل سے بھی نجات ملتی ہے. تو میرے شیخ مولانا شاہ امراض صاحب کے یہاں بھی یہ پڑھا جاتا ہے اور 2 وقت پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ بڑے پڑھتے ہیں، طلبا بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے بہت دن سے مجھے تمنا تھی کہ یہ میرے یہاں اس ادارے میں یہ کام شروع ہو جائے، لیکن مجھے آدمی زیادہ نہیں ملتے، اکیلا پڑھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو کم سے کم 20-25 آدمی ملتے ہیں کہ جلدی سے کام ہو جاتا ہے. کچھ دوستوں نے کل مغرب بعد مشورہ کیا اس کو شروع کرنے کی صورت یہ ہے کہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے مقبولیت کا وقت اثر کے بعد سے شروع ہوتا ہے. باقی روایت تو شروع سے صبح سے، بعض روایتیں پورا دن مقبولیت کا ہے، لیکن اکثر روایات کا یہ ہے کہ اثر سے مغرب تک، خصوصاً قبیل مغرب سے کچھ پہلے بہت زیادہ راوی روایت کمی. تو میں نے سوچا کہ جمعے کے دن اثر سے مغرب تک ختم خواجگان چشت کا میں اپنے بزرگوں کے معمول کو جاری کروں یہاں اس ادارے میں. تو اب یہ ہے کہ آپ حضرات کو جانے کے بعد بھی آنا بہت مشکل ہوتا ہے، یا عموماً یہی ہوتا ہے بھائی کیا گڑبڑ سڑ ہو رہا ہے، کھول دو اسے، کھول کر کے اسے نیچے لگا دو، وہاں نیچے لگا ہوا ہے. اچھا جو لوگ کی دعائیں کراتے ہیں ان کے نام لسٹ میں اس میں لکھا دیتے ہیں، وہ ہر آدمی کو نہیں پہنچ سکتا. میں نے یہاں سے حضرت کو لکھا کہ ختم خواجگان میں میری بھی دعا کرائیے وہاں ہر کوئی. تو وہاں نام لکھ دیا جاتا ہے، جو دعا کراتا ہے وہ کہتا ہے اللہ فلاں کا مقدمہ ٹھیک ہو جائے، فلاں کی بیماری اچھی ہو جائے، فلاں سعودی عرب جانا چاہتا ہے اللہ اس کی مراد پوری ہو جائے، فلاں یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے. تو اس میں آمین آمین سے کرتے رہتے ہیں. اس کی برکت سے اللہ قبول کر دے. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب دعوت برکاتہ نے ابھی اس دوشنبے کو مجھ سے فرمایا کہ اگر تم کچھ پڑھ کر سارے ہمارے چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کو بخش دو تو تمام سلسلے کے اولیاء چاروں نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ کے سارے اولیاء اللہ کی فیض پہنچے گا، سب کی برکتیں آ جاتی ہیں. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس کو پڑھ کر اس کا ثواب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کو، اس کے بعد جملہ انبیاء علیہ السلام کو، جملہ صحابہ کرام کو، جملہ امت کے اولیاء کو، چاروں سلسلوں کے اولیاء کے کرام کو اس کا ثواب پہنچا کر پھر دعا کی جائے اور اس میں پوری امت مسلمہ کو ثواب پہنچا کر جو جا چکی جو موجود ہے جو قیامت تک آنے والی ہے اس کے لیے جب پھر ہم دعا کریں گے کہ اللہ آج اس کی برکت سے آپ ہماری یہ دعائیں قبول فرما دیں. تو آج سے میں شروع کر رہا ہوں اثر سے مغرب تک انشاءاللہ ہر جمعے کو فی الحال تو روز پڑھنے کا ہے، لیکن بھائی روز پڑھنا ابھی ہمارے پاس اتنا اسٹاف اتنا احباب نہیں ہے، نہ قریب قریب اتنے میرے احباب ہیں. اس سے اقبال میں میرے کچھ 6-7 احباب ہیں، وہ بیچارے وہ بھی مصروف کرنے والے کالج کی زندگی ہے. تو آج سے ہوگا انشاءاللہ اثر سے مغرب تک قبولیت کا وقت ہے. اور اس میں ایک سہولت کے لیے میرے دوست نے انتظام کیا ہے، جو لوگ دوپہر کو محض کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کر دوں میں حساب میں کہا ہے اور کہا ہے کہ گوشت بھی میں بھینسے کا اور بیل کا نہیں ہوگا بلکہ بچیا کا ہوگا، یعنی زیادہ مہنگا خرید کر کے اور چاول بھی اچھا پیش کروں گا
تاکہ کسی بہانے سے یہ ختم خاجگان کا وظیفہ شروع ہو جائے. یہ ان کی محبت کی بات ہے. میں نے ان سے نہیں کہا, انہوں نے خود میں نے یہ بات کہی کہ بھائی ہم نے ہمارے دوست کا چاول بھی اچھا ہوا. پھر آج یہ عارضی طور پر شروع کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو احباب یہاں ٹھہرے جائیں گے وہ اپنے ان کی کھانے کا انتظام امید ہے کہ ایسے ہو جایا کرے گا انشاءاللہ. باہر سوئی گیس ہے, آج انتظام موجود ہے اور آئندہ جمعے کو بھی ایسے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے جو لوگ ٹھہر جائیں گے تو اس لیے فائدہ ہوگی کہ 9 بجے آپ آئے, 9 سے لے کے عصر تک رہے, عصر سے مغرب تک. تو اتنی زندگی گویا آپ کی اپنے ماحول سے نکل کر. یوں تو بھائی آج کل توفیق نہیں ہوتی 40 دن کے لیے رہیں کہیں خانقاہوں بزرگوں کے پاس, لیکن یہ طریقہ ایسا ہے کہ اسی لالچ میں خاجگان کے 9 بجے سے لے کر آپ مغرب تک رہیں گے تو 7-8 گھنٹے آپ کو خانقاہ میں رہنے کے مل جائیں گے اس ماحول میں. اسی بہانے سے 7ویں دن اور کھانا بھی مل جائے گا. تو اگر خود بھی خریدنا پڑے تو ہوٹل بھی ہے سامنے. یہ کوئی نہیں کرے کہ اگر مان لیجیے 100 آدمی آسانی رہ جائیں ابھی تو آپ کہیں لائیے, مگر انہوں نے 10-15 آدمیوں کا انتظام کیا ہے. اگر سب کے سب رہ جائیں تو ہوٹل بھی موجود ہے, کھانا خرید کر بھی کھاؤ. ورنہ آئندہ ایسے ہی گیس ہے اپنا کھاؤ تو کھاؤ. حضرت کی علمت کے حل طریقہ تھا, لیکن بہرحال اس کا بھی انتظام آپس میں ہو جائے گا. جو لوگ آپس میں یہاں رہیں گے انشاءاللہ اس کا انتظام ہو جائے گا کھانے کا, چاول اور گوشت کا سے روٹی کا مشکل. تو اس طریقے سے 9-8-9 گھنٹے ان کو ہفتے میں یہاں رہنے کا اور ماحول بدلنے کا ایک طریقہ ہو جائے گا. پھر عصر کے بعد وہ انشاءاللہ دسترخوان بچ جائے گا. کون سا دسترخوان کہ بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ دیکھو ختم خاجگان پڑھنے کا, یعنی اس میں جو املی کی بیج یا جو بھی ہوتے ہیں اس کو بکھیر دیا جائے گا. اس سے سب وظیفہ پڑھ کر کے اس کے بعد دعا کر لیں. آپ انشاءاللہ امید کہ آدھا گھنٹے میں ہو جائے گا. آپ چاہیں تو آدھا گھنٹے کے بعد بھی جا سکتے ہیں, چاہیں تو مغرب تک رہیں. کوشش یہی کریں کہ غروب سے وقت تک کی دعا یہ بھی شامل ہو جائے. بس یہ سلسلہ آج سے شروع ہوا. میں نے اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پر بھی تقریر کی کہ یہ وظیفہ میں کیوں اتنا اثر آیا کیسے, اس لیے میں نے یہ سب حدیثیں آپ کو سنا دی. اگر کوئی صاحب کو آنے میں دقت ہو, اپنے گھروں میں بھی اگر کسی کے احباب زیادہ ہو, بچے زیادہ ہو, مطلب کسی کے 12 بچے ہیں ماشاءاللہ, تو اس کو کبھی کبھی جمعے کی نسل کے بعد پڑھیں. اپنے علاقے میں پڑھ سکتے, کوئی ضروری نہیں پڑھ سکتے یہیں آئے, لیکن یہاں آج کے شروع کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور امید ہے, میں نے تو کل دعا کی ہے, اس وقت بھی کرتا ہوں, آپ بھی اس پر آمین فرمائے کہ اللہ قیامت تک جب تک یہ خانقاہ اور یہ مدرسہ دین رہے, قیامت تک یہ وظیفہ ختم خاجگان کا جاری رہے. اس میں فائدہ اور بھی ہے کہ بعض ایسے لوگ جو ہمارے اکابر سے حسن زن نہیں رکھتے, ہمارے بزرگوں سے, کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کی خانقاہوں میں خشک معاملہ نہ ذکر ہے, نہ فکر ہے, نہ حلقے ہیں. پوچھتے ہیں وہاں حلقہ کس دن ہوتا ہے, وہاں کس دن ذکر کرایا جاتا ہے. تو میں نے سوچا ایک دم خالی رکھنا ٹھیک نہیں. کہ محمد کا جو ہمارے دادا کی چیز ہے وہ تو آ جائے ختم خاجگان سے, اس کو ان کشمیر ہوئی گی کہ ہاں بھائی وہاں بھی حلقہ ہوتا ہے, جمعے کے دن حلقہ ہوتا ہے اثر سے مغرب تک, اور ختم خاجگان ہوتا ہے. یعنی تمام سلاسل نام تو ہے ختم خاجگان چشت, لیکن میں خالی چشتیہ کے اولیاء اللہ کو نہیں بخشوں گا, چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کو بخشوں گا. نام تو ہوتا ہے برکت کے لیے کچھ بھی رکھیے, لیکن سارے اولیاء امت کو اس کا ثواب کی جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا ہردوئی کا جو نظم ہے اور خانہ بھون کا اس کی نقل ہو جائے گی. دیکھو بھائی حقیقت تو کہاں ہو سکتی ہے, جب سے تو نے داڑھی بڑھائی سب کی سی, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی, میں کتنی داڑھی بڑھا دوں مگر حکیم امت جیسی بات کہاں سے لاؤں گا. لیکن ہم کم سے کم نقل کرنے کی کوشش کر لیں اگر, تو اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ چارہ کیا ہے. ہمارے اندر حقیقت بھی نہ ہو اور ہم نقل بھی نہ کریں تو ہم کہاں جائیں بتاؤ. حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح ناؤں تو دلے مشکل کو میں لے کر کہاں جاؤں, بتاؤ بھائی کہاں جاؤں. لہٰذا یہ سلسلہ شروع ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک جاری رہے, میرے بعد بھی جاری رہے, کبھی کرتا ہوں انشاءاللہ. اور اس کا بڑا فائدہ ہے. ہمارے حضرت کے یہاں لسٹ کی لسٹ رہتی ہے, دور دور سے لوگ لکھوا دیتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کر دی جائے. ماشاءاللہ یہ چیز ہو جائے گی. اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ اب یہ جو سلسلہ ہوتا ہے پوچھتے ہیں ہمارے دوستوں سے, بہت سے دوستوں نے اس سے کہا کہ ہمارے وہ بازو پوچھتے ہیں یہ حلقہ کس دن ہوتا ہے, آپ کے یہاں ذکر کس دن ہوتا ہے. اب یہ اچھا جمعرات وہ کسی دن بکرا بھی پڑتا ہے, تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کسی دن بکرا بھی پڑتا ہے, بریانی بھی ملتی ہے. ابھی اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, لیکن 10-20 آدمیوں کے لیے یہی گوشت چاول مل جائے گا, ان کے لیے ہے. مگر
جو کہ ختم حاضران کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تاکہ بیچارے بہر اس لیے گھر نہ جائیں. اس وظیفوں کو پڑھنے کے جو لوگ یہاں قیام کریں گے اس 9 بجے سے لے کے عصر کے اور مغرب تک ان کے لیے دوپہر میں کھانے کا بھی انتظام آپس میں انشاءاللہ ہو جائے گا. آج 3 جمعے تک تو ہے اور کیا آج گاڑی چلی جائے بہرحال 2-3 جمعے تک کی بھی دوست نے کہا ہے میں انشاءاللہ انتظام کروں گا. لیکن اس کے بعد سے چلنے کا راستہ یہی ہے جو لوگ ٹھہریں گے آپ اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے. کھانا بھون میں تو لوگ 5 روپیہ دیتے تھے حضرت آدمی ہردوئی میں 5 روپیہ دیا جاتا ہے جو لوگ دعائیں کراتے ہیں وہ طلبا کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. مگر پاکستان میں ابھی ان چیزوں کا موقع نہیں اپنا اتنا کوئی. یہاں تو ماشاءاللہ طالب علم کو 100 روپئے وظیفے میں کالج کی طالب علم کو دینی تعلیموں کو مجھے پتا نہیں مگر پھر بھی اس کی ابھی اس کا موقع نہیں. ہر چیز کی نقل ہر مقام پر بنا سوچے سمجھے اور بڑوں کے مشورے کی نہیں کرنا چاہیے. چانچے تھانہ بھون کی عیدگاہ میں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا عید کے بعد مصافحہ بدعت ہے تو حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے فرمایا عرض کیا کہ کیا میں بھی ہر کوئی کی تعمیری عیدگاہ میں اعلان کر دوں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، آپ کا مقام ابھی اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے، وہاں جھگڑا شروع ہو جائے گا. یہاں زمین ہموار ہے. آپ اتنا کہنا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. دیکھیے عنوان کا فرق ہو گیا، عنوان کا فرق ہو گیا. تو اس لیے میرے دوستوں ہر چیز کے لیے مشورے کے کرنا چاہیے. بس اللہ کی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے رحمت سے کام لے. ہم اختر کی بھی اصلاح کی تکمیل یا اللہ اپنی رحمت سے فرما دے اور مولانا رومی کے اس مضمون کے دوپہر میں کہ اللہ آپ کا دنیاوی آفتاب و سورج نجاستوں پر اثر کر کے اس کو روشن بنا دیتا ہے اور سوسن اور گلاب چمبیلی پیدا کرتا ہے. اللہ آپ کی رحمت کے سورج کی شعاؤں اس سے ٹھیک اختر مانگتا ہے کہ ہماری نجاستوں پر اپنے آفتاب کرم اپنی رحمت و کرم کی شعائیں ڈال دیجیے سورج کی جس سے کہ ہمارے اخلاق رضیلہ اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو جائے اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنا 100% بنا لیجیے کہ اللہ نفس شیطان کی غلامی کی ضرورت سے نکال کر اپنی فرما برداری کی اتواری زندگی کا فرما دیجیے. ہم میں سے جس کی جو پریشانی ہو اس کو رفع فرمائیے. ہم میں سے جس کی جو حاجت اسے غم میں ڈالے ہوئے ہے اللہ سب کی حاجت جائز اور مقاصد احسنہ میں سب کو مغفرت فرما. جو بیمار ہیں ہم میں سے عورت کے گھر والوں میں سے کسی کو متعلق میں اللہ سب کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه اجمعين رحمتك يا ارحم الراحمين. جمعہ آئے گا اس میں وقت 9 بجے سے شروع ہو جائے گا. صرف 4 جون کا اعلان ہے. 4 جون کا جو جمعہ آئے گا 9 بجے سے تقریر شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 45 پر بند ہو جائے گی. 9:45 پر مجھے بنس روڈ کی مسجد میں 10 حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے ایک جلسے حفظ قرآن میں کچھ گزارشات کرنی ہے. اس لیے میں ابھی ہر جمعے کو اعلان کرتا رہوں گا کہ 4 جون کا جمعہ یاد رکھیے گا. اس میں 9 بجے آپ تشریف لے آئیں گے اور 45 منٹ